الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے بڑا ہی قیمتی مہینہ ہمارے سامنے لایا ہوا ہے اور اس مہینے کا نام ہے رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو یہ رمضان، اور اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم اس کا استقبال کس انداز سے کر رہے ہیں اور کیا ہمیں کرنا ہے، اور اتنا بڑا مہینہ ہمارے سامنے ہے تو ہمیں کن کن چیزوں کی پابندی کرنا پڑے گی، یہ سب ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا. کیونکہ انسان تو بھول ہی چکا ہے. اللہ رب العزت کی تعلیمات، اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ سے محبت یہ انسان کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے. جب انسان کے دل میں اللہ رسول سے محبت نہ ہوگی تو یہ تمام چیزیں بھی اس کو اچھی نہیں لگیں گی. اللہ وہ پاک ذات ہے جو اللہ ہر چیز کا مالک اور خالق اور رازق ہے. وہ اللہ کے ہم بندے ہیں اور وہ بندگی کرنے کے جو حق ہیں وہ حق کو انسان ضائع کر رہا ہے. تو اللہ بہانے دے رہا ہے، کبھی تو رمضان کا بہانہ، کبھی تو شب قدر، کبھی تو ایسے ایام تاکہ انسان اللہ سے قریب ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے بندے، جب تو مجھے پکارتا ہے میں تیرے قریب ہو جاتا ہوں. تو اللہ کے قریب انسان کب ہوگا؟ جب کہ وہ اس کی طرف آئیں. اس لیے اللہ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے. یہ موقع کو ہم غنیمت جانیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے جو اللہ رمضان لا رہا ہے انشاءاللہ یہ ہماری اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے. کیونکہ حدیث قدسی میں یا طالب الخیر اقبل یا باغی الشر اقبل یا باغی الشر اقصر، پیچھے ہٹ جا. اے خیر کے طالب بڑھ جا
اور بڑھ کر تو تمام چیزوں کو لے لے، کیونکہ یہ مہینہ بہت قیمتی ہے، رحمتوں کو برسانے والا ہے۔ اور اس لیے اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے دعا کر رہے ہیں وہ مہینے کی تلاش میں جو مہینہ بہت قیمتی ہے۔ بھئی چرچا آدمی کب کرتا ہے؟ جب کہ کوئی قیمتی چیز آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ یہ دعا ہے، اے اللہ رجب شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں شعبان جو ہے رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان تک پہنچانے کے لیے میرا نبی دعا کر رہا ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہمارے اپنے معاملے کیسے ہیں؟ بھئی کوئی آدمی بڑا آ رہا ہو تو اس کے چرچے کب آتے ہیں؟ کوئی چیز بڑی ہو رہی ہے تو اس کے چرچے، شادی کے دن شادی کے چرچے کرتے ہیں کیا؟ اس سے پہلے رقعے بانٹتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، بھئی 2 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے۔ تو اتنا بڑا مہینہ جو رمضان کا ہے وہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو شریعت جس سے چڑھ رہی ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ تو اتنے بڑے مہینے کی تلاش، اور وہ مہینہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم ہیں کہ وہ مہینہ آنے کے بعد بھی غفلت۔ ایک تو رمضان آنے سے پہلے ہو سکتا ہے غفلت چھٹ جائے، لیکن رمضان میں بھی غفلت باقی رہے تو کون سا وقت ہوگا جو اس کو جو ہے خیر کی طرف لائے گا، خیر کی طرف بلائے گا۔ آج وہ چیزوں کی طرف جو ہے انسان کا ذہن نہیں ہے، اس وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے عظمت اور اللہ رب العزت کی بڑائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام چیزوں کو سننے کے بعد بھی اپنی زندگی کو پیچھے ہٹا رہا ہے کہ ضرورت مجھے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب شعبان اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو ہم جب اللہ کے مہینے میں ہماری اپنی طبیعتوں کو اللہ سے روکیں گے تو اس صورت میں اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بولو، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور جب اللہ ناراض ہوگا تو انسان کے لیے کون سی ایسی گھڑیاں ملے گی جس میں وہ اللہ کا ہو کر رہے؟ اللہ کا کب ہو کر رہے گا؟ شعبان شہر رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے آج اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جب منبر پر چڑھ رہے تھے؟ پہلا قدم رکھا اور کہا جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس کی قدر نہ کی اس کے لیے ہلاکت۔ رمضان ملے اور وہ اس کی کیا نہ کرے؟ قدر نہ کرے۔ آج رمضان جیسے رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے آج سب سے بڑا خلا اور سب سے بڑا انسان بے چین اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ کے بتائے ہوئے چیزوں پر ایمان اس کا نہ ہونے کی وجہ سے آج انسان یہ اللہ رسول سے دور بھاگے جا رہا ہے، اور اتنا دور بھاگے جا رہا ہے کہ رمضان جیسے رمضان میں توفیق نہیں مل رہی ہے روزوں کی، اور روزے صرف اس امت کے لیے لادے نہیں گئے، یہ کوئی اللہ کو جو ہے انسان پر بوجھ ڈالنا نہیں تھا کہ تم صبح سے شام تک جو ہے بھوکے رہو۔ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا ہم روزہ نہیں ہے، ورنہ آج تو ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے تو لوگ بھوکے رہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے صبح سے شام تک مت کھاؤ تو نہیں کھائے گا، یہ پرہیز کرو تو یہ پرہیز کر رہا ہے، یہ اپنے باڈی کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن یہ روزہ رکھنا یہ کس کے لیے ہے؟ ہڑتال چڑھ رہی ہے، بھوک ہڑتال لوگ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں میں محبت کو لانے کے لیے کرتے ہیں، اپنے کام ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا بھوکا رہنا اس وجہ سے نہیں، ہمارا بھوکا رہنا اللہ نے حکم دیا اس لیے ہے۔
اس لیے روزہ کیا نام ہے؟ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بھوکا انسان کے ہر عضو کا نام روزہ ہے، ہر عضو کا نام، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ، دماغ کا روزہ، سب کا روزہ ہے، پیٹ کا ہی روزہ نہیں ہے، ورنہ انسان بھوکا رہے اور یہ آنکھ سے زنا کرے، انسان بھوکا رہے ہاتھ سے ظلم کرے، انسان بھوکا رہے پیر سے تکبر کرے، انسان بھوکا رہے حرام مال سے افطار کرے، انسان بھوکا رہے دماغ سے گندی سوچ سوچے، کہا کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ تو وبال جاں بنے گا۔ روزہ جیسے بھوکا جو ہے بجز بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو انسان کے ایک ایک عضو کا نام ہے کہ انسان ایک ایک عضو کو اللہ کے تابع کرے۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تم پر روزے نہیں کیے گئے، اس امت کے لیے نہیں ہے، ما قبل جتنی قومیں آئی سب کے لیے روزے تھے۔ اللہ نے یہ امت کو صرف روزوں کے لیے لادا نہیں ہے، ما قبل جتنے لوگ آئے سب پر روزے فرض تھے، سب روزے رکھا کرتے تھے۔ اور روزے کا بدلہ کیا ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ خود دے گا، کہا جو روزے رکھے گا روزے کا بدلہ اللہ دے گا۔ جب روزے کا بدلہ اللہ دینے والے ہیں تو پھر ہم روزے سے کیوں اپنے آپ کو چرائیں؟ اس لیے روزہ گرمی کا ہو، روزہ سردی کا ہو، روزہ جس حال میں 12 سال میں یہ ایام آتے ہیں جو انسان اللہ کے تابع ہو کر زندگی گزارنے والا بنے گا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کے امر سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اس پر جو حکم لاگو ہو گیا روزے کا تو وہ روزہ رکھ کر رہے گا، اللہ کو راضی کر کر ہی رہے گا۔ اور جس نے یاد رکھو رمضان کا ایک روزہ چھوڑا جان بوجھ کر، کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے، اور صرف دھوپ کا بہانہ، بھوک کا بہانہ، صرف جو ہے تمباکو اور سگریٹ کا بہانہ، اور صرف جو ہے اپنے زبان کی چوچلوں کی وجہ سے اللہ کے ایک امر کو ایک روزہ چھوڑا اس نے، یاد رکھو وہ روزے کا بدلہ اگر وہ پورے سال تک روزہ رکھتا رہے لیکن رمضان کے ایک روزے کا بدل ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، جس پر روزہ فرض ہے اس پر فرض ہے، اگر وہ روزہ چھوڑیں تو اس لیے اللہ کے نبی شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرا نبی شعبان میں کیونکہ شریعت کو چلانا ہے، یہ شعبان میں روزے رکھو تاکہ ہو سکے رمضان آتے آتے تم کو برداشت ہونے لگے اور تم رمضان کے روزے میں کوتاہی نہ کر سکو۔ آج یہ کیوں لیا گیا ہے؟ رمضان میں کتنے ہیں ایسے سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ نمازوں کے سنت اور مستحبات کو چھوڑو، سنت مؤکدہ ہے، اور فرضوں کے یہ جو سجدے ہوتے ہیں یہ تقریباً 52 سجدے ہوتے ہیں علماء نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو تراویح کے ہیں وہ 40 سجدے، یہ 40 سجدے اور یہ 64 سجدے ہو رہے ہیں، اور یہ 40 سجدے ہو رہے ہیں تراویح کے، اور ایک تراویح کے سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے۔ علماء نے لکھا ایک تراویح کے سجدے پر، اب دیکھیں کتنے سجدے ہو رہے ہیں، 20 رکعت میں کتنے سجدے ہو رہے ہیں، تو کتنے نیکیاں مل رہی ہے اس کو؟ 60,000 نیکی صرف جو ہے تراویح کے سجدے پر مل رہی ہے۔ جو اللہ کے امر کو عظمت کے ساتھ کرے گا اس کو تراویح پھیکی نہیں لگے گی۔ آج انسان نے اپنی زندگی میں اللہ رسول کو چھوڑا، اس وجہ سے آج تراویح انسان کو بوجھ لگ رہی ہے۔ 10 دن والے وہ پڑھیں جس کو سفر ہوتے ہیں، اور رمضان کے 20 دن اس کو کام ایسے ہوتے ہیں جو اسفار میں قرآن اس کا جو ہے سننے کا موقع نہ ملتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے۔ ورنہ یاد رکھو جس نے جو ہے 10 دن میں جو ہے نماز پڑھی اور اس کے بعد قرآن کو چھوڑا،
2 سنتیں، 30 تراویح پڑھنا اور قرآن مکمل سننا۔ قرآن مکمل سن رہے ہیں لیکن تراویح مکمل نہیں پڑھ رہے، سنت ادا نہیں ہو رہی۔ آج امت نے یہ تمام چیزوں کو اپنی طبیعت پر لا کر کھڑا کر دیا، اس وجہ سے قرآن کی عظمت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اس لیے کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا 5 پارے سناتے ہیں، 5 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، 6 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، 6 پارے۔ لیکن امت کیا کر رہی ہے؟ نمازوں میں 1-2 رکعت میں شامل ہو کر 2 رکعت پڑھا، 2 رکعت باہر بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں۔ سلام پھرنے کے وقت میں یہاں پر امام صاحب کے ساتھ جب رکوع کر رہے ہیں امام صاحب تو شریک ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو قرآن نماز کے باہر رہ گیا وہ قرآن اس نے نہیں سنا ہے، وہ قرآن ادھورا رہ گیا ہے، اور جس نے یہ کیا ہے اس کا قرآن پورا مکمل اس نے نہیں سنا۔ 15 پارے سنے اور 15 پارے اس نے نہیں سنے۔ آج امت کا حال یہ ہو گیا، اللہ کی عظمت نہ ہونے سے قرآن کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ مہینہ اسی کے لیے آتا ہے، اس لیے آج طبیعت اللہ رسول سے محبت کی بنے گی تو قرآن رمضان آنے سے پہلے میرے نبی نے کیا دعا کی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یہ دعا سکھائیے، اے اللہ رجب شعبان میں برکت دے دے اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان تک پہنچانے کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اور آج ہمیں رمضان آتے رمضان، اس لیے 4 کام کرنا وقت نہیں ہے۔ رمضان میں ہم 4 کام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے سب سے پہلا کام، ہم اپنے آپ کو فارغ کریں۔ سب سے پہلا کام فارغ کرنے کا ہے۔ ہم رمضان آنے کے بعد اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فارغ کریں۔ رمضان آ گیا، اپنے ماتحتوں پر رحم کرو۔ 10 گھنٹے کام لیتے ہیں، 2 گھنٹے ان کے کم کر دو کہ 8 گھنٹے ہم ان سے کام لیں گے۔ اپنے ماتحتوں پر، کیونکہ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، رمضان سے پہلے اپنی خریدی ہو جائے۔ بچوں کے خریدی کے بہانے سے بھیڑ جانے کے لیے روزہ نہ توڑو۔ آج خریدی ہے، بھیڑ جانا ہے، فیملی روزہ نہیں رکھ رہی ہے، کیونکہ خریدی ہے، شاپنگ کرنا ہے۔ مینا بازار میں جانے کے لیے روزہ نہیں، بازاروں میں گھومنے کے لیے روزہ نہیں۔ اللہ کی قسم، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر ہم نے توڑا اور رمضان کی بے حرمتی کی ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے، حکیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ ایک رمضان اگر ہم نے اس کی توہین کی اور روزے اور تراویح نہ پڑھی، اللہ سال بھر تک رزق سے محروم کر دیتا ہے، صرف ایک رمضان کی توہین کرنے کی وجہ سے۔ روزے تو ہے، بچے کہہ رہے ہیں تو نہیں رکھ رہا ہے، خود اپنے آپ کو۔ اس لیے اللہ والے کے رمضان سے پہلے اپنے بچوں کی خریدی ہمیں جو کرنا ہے، رمضان سے پہلے، رمضان میں فارغ کہیں جانا نہیں ہے۔ اور اللہ نے دیا ہے رمضان سے پہلے ہی یہ سب کاموں سے فارغ ہو کر میں قرآن کتنا پڑھوں۔ استقبال کس کا نام ہے؟ رمضان، استقبال رمضان۔ کیا استقبال ہے رمضان کا؟ 1 روٹی کھاتا ہے تو 2 روٹی کھا کے استقبال کرو؟ نہیں، بولے رمضان میں روزے رکھنے کے 5 روٹی کھاؤں گا، چائے اچھی پی لوں گا۔ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ گھر کو کلر دے دے، گھر کے اوپر لائٹیں لگائیں، یہ استقبال ہے رمضان کا۔ رمضان کا استقبال یہ ہے اپنے دل کو آئینہ کرو، صاف کرو، حسد سے، کینے سے، بغض سے، گندگیوں سے، نفرتوں سے، زنا سے، یہ سب چیزوں سے پاک کر کے اپنے دل کو استقبال کے لیے آنے والا مہینہ ایسا گزرے گا کہ اللہ خوش ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا کام اپنے ماتحتوں پر رحم۔ 4 کام میں نے کہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے رمضان میں، قرآن سیکھو، قرآن سیکھو، کم سے کم 10 صورتیں قرآن کی صحیح ہو۔ قرآن غلط ہے، آج قرآن صحیح نہیں ہے۔ جس کا قرآن غلط ہوگا وہ نمازوں میں قرآن پڑھے گا، اس کا قرآن جب صحیح نہیں ہے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لہن جلی سے قرآن حرام ہے، لہن جلی سے قرآن پڑھنا حرام ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے تو ہم دوسرا کام یہ کریں، قرآن کی 10 صورتیں کم سے کم اچھی سیکھیں، جس میں قرآن علماء سے، مفتیان اکرام کے، حفاظ کے بعد وقت ہوتا ہے، ہم آ کر بیٹھیں اور ان سے سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم، یہ ہا کیسے نکلتا ہے، غنہ کس کو کہتے ہیں، اور ہمارے الفاظ نہ بدلیں، ورنہ ہم برسہ برس سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ رمضان میں دوسرا کام یہ کرو کہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے۔ 4 کام میں دوسرا کام قرآن کا صحیح کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی، صاد سے ہیں، لکھا ہے کہ اگر ہم جو ہے اللہم صلی علی کی جگہ صلی علی پڑھیں گے تو کہا چھری کے معنی میں ہوگا۔ آج ہم صاد اور سین کا فرق نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارے اپنے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، علماء حفاظ ہیں، ہم ان کے پاس سیکھیں، قرآن کو سیکھنے کی فکر ہو۔ تیسرا کام رمضان میں کرنا احتساب۔ 4 کام میں نے کہے، پہلا کام اپنے آپ کو فارغ کرو، بیزی نہ کرو اتنا۔ ایک جگہ پر ایک اللہ والے کو ہم نے دیکھا، بیچارے جو ہیں اتنا ریل پیل ہیں، گزشتہ انہوں نے ایک آخر عشرے کی دکان بند کر لی، پوری دکان، کہ ہم اب آخر عشرے میں سب اعتکاف بیٹھیں گے۔ ابھی انہوں نے یہ کیا کہ 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک ہماری دکانیں بند رہے۔ رمضان سیزن کا وقت ہے اور میرا اللہ کہہ رہا میرے لیے وقت فارغ کرو۔ کہا کہ ہم اللہ کے لیے کریں گے، اللہ 11 مہینے اس کے اسباب دے گا۔ ایک بھری منڈی میں، بمبئی جیسی سٹی میں اور دلی جیسی سٹی میں دکانیں، اور کہا 1 رمضان سے 30 رمضان تک دکان بند رہے گی، صرف عظمت کے لیے کہ جب جو ہے سیزن ہے اللہ کا تو ہم اس کے لیے ہم جو ہے فارغ ہو جائیں گے۔ تیسرا کام کرو احتساب۔ آدھا گھنٹہ بیٹھے جو ہے، استقبال رمضان کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ کھانے کا نام استقبال نہیں ہے، لائٹ لگانے کا گھروں کے اوپر استقبال نہیں ہے۔ استقبال رمضان کس کو کہتے ہیں؟ احتساب۔ میں نے گزشتہ رمضان میں کتنے پارے پڑھے، اب میں کتنے پارے پڑھوں، میں نے میرے ماں باپ کو جو ہے ماں باپ کی خدمت کتنی کی ہے، اب میں جو ہے کتنی خدمت کروں۔ میں نے 1000 روپے کا صدقہ نکالا تھا گزشتہ، اب 2000 روپے کا نکالوں۔ میری زکوٰۃ کتنی نکالی میں نے، اب میری زکوٰۃ میں کتنی نکالوں۔ اپنے چھوٹوں پر میں نے کتنا رحم کیا تھا، اور میں نے جو ہے کتنی خدمت کی تھی۔ میں نے تراویح جو پڑھی تھی، تراویح کے اندر اتنا جو ہے میرا دھیان نہیں تھا۔ میں نے روزے رکھے لیکن اتنا جو ہے میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے، 2-3 روزے میرے چھوٹے۔ احتساب آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کرو، انشاءاللہ دیکھو پھر یہ رمضان کتنا اچھا گزرے گا۔ آدھا گھنٹہ بیٹھو، سوچو گزشتہ رمضان میرا کیسا گزرا ہے، میں نے یہ غلطی کی تھی، میں نے روزے نہیں رکھے، میں نے تراویح صحیح نہیں پڑھی۔ انشاءاللہ اب یہ وقت رمضان آیا ہے، اب مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ دیکھو پھر انشاءاللہ اللہ کیسے نواز۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا ہے تو ایک تو پہلا کام اپنے ماتحتوں پر رحم، دوسرا کام قرآن سیکھو، قرآن صحیح کرو، اور تیسرا کام احتساب کرو۔ احتساب جب ہوگا انشاءاللہ یہ تمام طبیعتیں پھر قرآن پر لگے گی، اعمال پر لگے گی۔ اور چوتھا کام اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو۔ اللہ سے جب مانگو گے تو انشاءاللہ مخلوق سے مانگنا ختم ہوگا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے کے لیے رمضان جیسا رمضان آ رہا ہے، فضولیات میں وقت نہ کٹیں، ہم اللہ کے سامنے لو لگائے۔ جب اللہ سے مانگے گا، اللہ کی قسم میرا نبی جیسا نبی دعائیں کر رہا ہے، اور ہم رمضان جیسا رمضان میں دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں رہتا ہے۔ اس لیے دعائیں مانگیں۔ دعا جب مانگے گا تو دعا مانگنے سے جو ہے یہ تھکے گا نہیں۔ آج جس کی جو ہے تراویح اور قرآن اللہ قبول کرتا ہے، دعا مانگنے میں وقت جو ہے اس کو لگتا ہے، اور دعائیں اس کی قبول ہوتی ہے، اور دعا مانگنے کے لیے اس کی تڑپ ہوتی ہے۔ اس لیے چوتھا کام اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو حلال پر ڈالو، کیونکہ حلال کھائے گا تو دعا قبول ہوگی۔ حلال کمائی، اس لیے ہماری کمائی حرام کی نہ ہو، حلال کی ہو۔ اللہ والے اس پر زور دے رہے نہیں ہیں تو 1 مہینے کے لیے حلال کسی سے قرضہ لو، اور پورا مہینہ بچوں کے پیٹ میں، گھر والوں کے پیٹ میں حلال مال ڈالو۔ جب حلال مال ہوگا تو دعا قبول ہوگی، اور اللہ 1 مہینے کی برکت سے 11 مہینے تک حلال کھلائے گا، حلال کمانے کی توفیق دے گا۔ نہیں ہے پیسہ، حلال لو کسی سے ادھار، اور 10-20 ہزار روپے، اور اس پر اپنا جو ہے رمضان گزارو، روزہ رکھ کر حرام سے افطار نہ کرو۔ اس لیے یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ۔ 4 کام بالکل نہیں کرنے، رمضان میں 4 کام بالکل نہیں کرنے۔ وہ جو ہے 4 کام کون سے ہیں، سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام
ہم اپنے لیے ایک رمضان سے 30 رمضان تک اپنا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے نہ لٹکائیں۔ اللہ کے لیے ما اسفل من الکعبین، وہ حصہ جو ٹخنوں کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ وہ حصہ اللہ والوں نے لکھا ہے 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ گنہگار انسان رہتا ہے، ایک تو ٹخنوں کے نیچے جس کا پاجامہ ہے، اور دوسرا ابھی آگے آئے گا 4 کام کرنے ہیں رمضان میں انشاءاللہ، بالکل نہیں کرنے ہیں 4 کام۔ ایک ٹخنوں کے نیچے جس کا پاجامہ ہے، نیت کرو ایک رمضان سے 30 رمضان تک ہم اپنے آپ کو پابند کریں گے۔ دوسرا یہ نبی کی سنت ہے، داڑھی نہ کاٹو، توفیق ملے ایک رمضان سے 30 رمضان تک اس طرح اپنے چہرے پر نہ پھیرو۔ اللہ کے لیے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، کم سے کم اے بندے جو ہے سنت طریقہ رکھنے کے لیے دیا تھا تو رمضان میں جا کر نہ کٹا۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، ایک رمضان سے 30 رمضان تک کم سے کم پرہیز کر لے، ہو سکتا ہے اللہ تجھے توفیق دے 11 مہینے داڑھی رکھنے کی توفیق مل جائے۔ کم سے کم بالکل یہ کام ہم ایک رمضان سے 30 رمضان تک نہ کریں۔ تیسرا کام، ہم موبائل کی اسکرین استعمال نہ کریں، موبائل کی ہو، کمپیوٹر کی ہو یا کسی کی بھی ہو، گندے اور فلمیں اور اندر گندے ناچ یہ بالکل نہ دیکھیں۔ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا، پیر کا، سب کا روزہ ہے۔ موبائل سے ٹائم پاس نہ کریں، موبائل خلوت کی خلوت کی جگہیں بن گئی ہیں آج۔ تیسرا کام بالکل نہیں کرنا ہے، موبائل پر روزے رکھ کر گندی گندی تصویریں، گندے گندے گانے، فلمیں ہم نہ دیکھیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یقین جانو 2 فرشتے ساتھ میں ہیں، موت آئے گی، مولانا کچھ نہیں کر سکتے، لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا میرا اللہ کرے گا، اور وہ اللہ کرنے کے لیے آج ہم سب کو کہہ رہا ہے بندو بچو، جب بچوں گے دنیا آخرت کی کامیابی دے دوں گا۔ چوتھا کام، تیسرا کام اس سے بچو، موبائلوں سے، گندی تصویروں سے، اور چوتھا کام بالکل نہیں کرنا ہے۔ آج جتنے لوگ بازاروں میں ہیں رمضان میں مسجدوں میں رہیں گے، رمضان میں کہاں رہیں گے؟ بولو مسجدوں میں، اور مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے۔ اس نے اتنا کمایا، اس نے اتنا کیا، اس نے اتنا کیا، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں نہیں کرنا، چوتھا کام۔ ہم رمضان میں روزے میں ہیں، مسجد میں ہیں اور دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ 4 کام بالکل رمضان میں نہیں کرنا ہے۔ پہلا کام، اپنے ٹخنے کے نیچے جو حصہ ہے، ہاں پینٹ ہو یا پھر پاجامہ ہو، نہ رکھیں۔ اپنی چہرے پر یہ داڑھی نہیں ہے ایک رمضان سے 30 رمضان تک۔ اور تیسرا کام، موبائل گندا استعمال نہ کریں۔ بالکل اللہ والے کہہ رہے ہیں رات میں عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر تک موبائل جو استعمال نہیں کرے گا آج وقت کا ولی ہے وہ، آج ہم دیکھیں اس کو۔ اور چوتھا کام یہ ہے، اپنے آپ کو پابند کریں، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں۔ آج یہ تمام چیزیں اگر ہوگی انشاءاللہ دیکھو زندگی اعمال پر ہوگی۔ استقبال رمضان اسی کا نام ہے۔ رمضان میں گزشتہ ہم جیسے لوگ یہاں جمعہ پڑھ رہے تھے، شعبان کے آخر میں، رمضان میں تھے، آج قبرستان میں موجود ہیں۔ ایک وقت ہمارا بھی آئے گا، ہم بھی قبرستان میں رہیں گے۔ احتساب زندگی کا یہ ہے، 2024 میں یہ رمضان ہمیں ملا، ہم قدردانی کریں، ہمارے اپنے کاروبار کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ روزہ نہیں ہوتا، تراویح نہیں ہوتی، مجھے کچھ نہیں ہوتا، ایسا بول کر نہ جھاڑے، اور ایسے ٹفن لے کر نہ پھریں۔ ہاں مزدور طبقہ ہے، ٹفن لے کے جا رہا ہے، ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہیں، ارے بھائی کیا ہو رہا؟ بولے اللہ کو ڈرنے کا نا، مخلوق کو کیا ڈرنے کا؟ پہلے بڑے پرانے لوگ کم سے کم احترام کرتے تھے، بھائی چائے نہ۔ روزہ روحانیت کا نام ہے، زکوٰۃ دے سمجھے گا، نماز پڑھی سمجھے گی، روزہ سمجھے گا نہیں۔ کسی نے منہ پوچھ کر آ گیا باہر، اب جب بولے گا جبھی روزہ سمجھے گا۔ اس لیے تو کہا لعلکم تتقون، گھر میں ہیں، فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور روزہ ہے، اللہ کا ڈر مانے ہیں کہ مجھے روزہ ہے، میں نہیں پیوں گا، یہی تو کہا تم متقی بن جا۔ متقی بننے کے لیے روزہ ہے۔ انشاءاللہ دیکھو اللہ رب العزت پاٹو دے کہ ہر گھر کے اندر انشاءاللہ مستورات بھی روزہ رکھے گی انشاءاللہ،
اور ہم سب 14 گھنٹے کا روزہ، اللہ ہمیں آخرت کی تپتی ہوئی وہاں کی جو ہے دھوپ سے میرا اللہ روزے رکھنے والے کو بچائے گا۔ یاد رکھو، یہاں کی پیاس سے بچو، جو ہے 14 گھنٹے کا روزہ رکھو، اللہ کی قسم وہاں کی ہولناک اور وہاں کی پیاس سے اللہ ہم کو بچائے گا اور حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ برداشت کر لو، انشاءاللہ طبیعتیں، بیماریاں سب روزے سے ختم ہوگی۔ 14 گھنٹے کا روزہ ہو، 13 گھنٹے کا روزہ ہو، ہم نے مئی کے روزے رکھے ہیں، انشاءاللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو گھر میں ایسا نہ رکھو 2 دن روزے، پہلے 2 دن خوش، روزے بھی رکھ رہا، یہ بھی رکھ رہا، 3 دن کے بعد بولے آپ بد، اور آخر میں بھی خوشی۔ یہ کوئی رمضان نہیں ہے، رمضان پورے خوشی ہو، شروع سے آخر تک میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ اسی کو انعام دے گا جس نے 30 روزے رکھے، جس نے تراویح پڑھی، اللہ اسی کو انعام دینے والے ہیں۔ اللہ یہ تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ